بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جسے تصویر لفظی کہا جاتا ہے۔ لفظ میں کسی چیز کا نقشہ کھینچ دینا، تصویر کھینچ دینا۔ وہ روایت کا کیا پس منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ایک روز ایسا ہوا کہ رات بھر سفر کرتے رہے تھے، اس لیے کہ وہاں تو گرمی میں شدید میں سفر جو ہے وہ رات ہی کو ہو سکتا تھا۔ دن میں جب تمازت ہوتی ہے اور صحرا بھی نیچے سے آگ اگل رہا ہے، اوپر سے جو سورج وہ آگ برسا رہا ہو، تو پھر وہاں سفر ممکن نہیں ہوتا۔ تو رات بھر سفر کر کے جب فجر کا وقت ہو گیا تو پڑاؤ کیا اور حضور نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز حضور نے ہماری امامت فرمائی، ہم نے نماز ادا کی۔ پھر لوگ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر کہ سورج کے تیز ہو جانے تک، دھوپ کے تیز ہو جانے سے پہلے جتنا مزید سفر قطع ہو جائے وہ سفر کر لیں۔ جب دھوپ تیز ہو جائے گی، تمازت سخت ہو جائے گی، تب تو رکنا پڑے گا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے اور فجر کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نسیم سحری جو ہے تھپکتی ہے، انسان کو تھپک کر سلاتی ہے۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی مریض کسی درد میں مبتلا ہو، ساری رات جاگتا رہے، صبح کے وقت اسے کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر سو لیتا ہے۔ تو تمام صحابہ جو ہے وہ اونگنے لگے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے۔ اونٹنیوں کو آزادی مل گئی، انہوں نے چلتے چلتے ادھر کو درخت دیکھا کیکر کا، اس میں منہ مار لیا، رک گئی، ناشتہ کر لیا، اور ادھر دیکھا ادھر مار لیا۔ تو گویا کہ وادی کے پوری چوڑائی میں لشکر پھیل گیا، سواریاں چل بھی رہی ہیں اور اپنا یہ ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں، اوپر سوار جو ہے وہ اونگ رہے، انہیں پتہ نہیں۔ تو لشکر جو ہے وہ متفرق ہو گیا۔ اس حال میں حضرت معاذ ابن جبل نے ایک خاص چونکہ بات تھی جو بعد میں کھلتی ہے، حضور کے ساتھ ساتھ آپ لگے رہے، جاگتے بھی رہے، سوئے نہیں، اونگے نہیں، اور دیکھتے رہے کہ حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اپنی اونٹنی چلاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور وہ بدک گئی۔ اس کی وجہ سے چونکہ قریب تھی اونٹنی حضور کی، وہ بھی بدک گئی۔ اب حضور نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ سوائے معاذ کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، تمام مسلمان جو ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے۔ تو آپ نے آواز دی، یا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا ادنو دون، اور نزدیک آ جاؤ، اور نزدیک آ جاؤ۔ تو قریب ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگی، رگڑنے لگی ایک دوسرے کو۔ اب حضور نے فرمایا، میرا گمان نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر وقت دشمن تو طاق میں تھا حضور کی زندگی لینے کے لیے، منافقین خاص طور پر طاق میں تھے، وہ جو اپنے ہوتے ہیں، بظاہر اپنے ہیں۔ چنانچہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ کچھ منافقین جو ہے ایک گھاٹی کے اندر، تنگ گھاٹی میں جس میں ایک وقت میں ایک ہی اونٹ گزر سکتا ہے، وہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ حضور کا اونٹ جب یہاں سے گزرے گا ہم حملہ کریں گے، حضور کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو حضور کو تعجب ہوا کہ لوگ یعنی مجھ سے اتنے فاصلے پر ہیں، گویا کہ انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ میرے آس پاس رہیں حفاظت کے لیے۔ اب یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ دوسروں پر تنقید کرتا، جی ٹھیک ہے حضور، یہ تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، بالکل خیال ہی نہیں ہے لوگوں کو، تاکہ اپنے نمبر بھی بنائیں کہ میں تو دیکھیے آپ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری کو جوڑے چلا آ رہا ہوں۔ لیکن حضرت معاذ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا حضور، معذرت پیش کی لوگوں کی طرف سے، لوگ رات بھر کی بے خوابی کی وجہ سے اونگ گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اب یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے بھی اپنے سپر ہیومن ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، ہاں میں بھی اونگ رہا تھا، حضور کے الفاظ، میں بھی اونگ رہا تھا۔ اب حضرت معاذ نے اب جس لیے لگے رہے تھے ساتھ کہ حضور سے خاص سوال خلوت میں کرنا ہے، بالکل جب انہوں نے دیکھا اس وقت حضور کے ساتھ خلوت بھی میسر آ گئی، کوئی ہے ہی نہیں اور حضور خاص طور پر اس وقت خوش بھی ہے مجھ سے
کہ میرا یہ ساتھی جو ہے اس طرح جاگتا ہوا میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اس پر انہوں نے سوال کیا. وہ یہاں سے اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. یہ سارا پس منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کا جو طویل ہے، وہ اگرچہ اس میں 40 نبوی شامل نہیں ہے، مجھے تو یہ بہت پیاری ہے. اس کے اندر جو بھی میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں، اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے. اس کا خلاصہ یہاں ہے. قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار. اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے، آگ سے دور کر دے. قال لقد سألت عن عظیم. آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. یہ گویا تحسین کا کلمہ، شاباش. تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھنے کی ہے. اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن بخن. یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے. تم نے بہت اچھا کہا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کی بے آ گئی، خوب کا خے آ گئی، تو بخن بخن تم نے بہت اچھا پوچھا ہے. لقد سألت بشيء عظيم 3 مرات. حضور نے 3 دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بڑا عظیم سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اور یہ بات جو بہت بڑی ہے، آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے. توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی. لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس پر اس کا فضل ہو جائے، اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت، یہ کس قدر جامع الفاظ ہے. عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق، اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر. ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے، دعا کر لی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے. لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور پر، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے. حج بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، سودی کاروبار بھی ہے. اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا. تو تعبد اللہ لا تشرک بہ. اور شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے. کہ ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے، یا بعض جو بھی ہیں زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی، اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا، شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے، اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں. تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے. نفی بھی ساتھ آ گئی، لا الہ الا اللہ. نفی بھی ہو گئی، کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے، اور تم پرستش ہی نہیں کرو صرف، بلکہ بندگی کرو، اطاعت کرو، کل اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ. اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومُ رَمَضَانَ. اور رمضان مبارک کے روزے رکھو. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. ثم قال. اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات، دین کی جامع تعریف، دین کے تقاضوں کا جامع بیان، سب آ گئے اس میں. عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت، شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا، اور پھر اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کہ ارکان اسلام میں سے، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے، ہماری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا. یہ اصل میں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے اس کی تشکیل ہوتی ہے. تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر، اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہے. اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں ثم قال. آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر. تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے، خیر کل کے دروازے کون سے ہیں؟
کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ الصوم جنۃ،